بہت مہربانی. میٹنگ بھی ہے جس کو میں 1 گھنٹہ لیٹ کیا تقریر کرنے کی خاطر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر عباس مرزا صاحب کے خطبے کے بعد اور اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد آج ویسے بھی بروز جمعہ تھا تو میری بات کی گنجائش نہیں رہتی. اور دانشور حضرات جو یہاں بیٹھے خاص طور پر رانا عباد صاحب ماشاءاللہ اور وہ دانشور رانا طارق صاحب چلے گئے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے جب میں نہیں بات بٹ کروں صاحب بٹ صاحب بھی ہیں میرے تو اور بھی دوست ہیں تو میں کیا یاد گفتگو کروں گا کہ میرے تو سر سے ہر کتاب گزر جاتی ہے. میں نے تو کتابیں قسمیں کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. مجھے تو سچی جو بات ہے یہاں اتنی کتابوں کی لانچنگ سیرامنی ہوتی ہے شہر میں بھی ہوتی ہیں ہر روز 1-2 کتابوں کا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے ایک پڑھی ہوئی دوسری چیز بھی. تو میرے عرفان سے تو یہ مکنون بالتا ہے. لیکن پھر جو صدارت کی ذمہ داری سونپ دی انیس احمد نے تو مجبوری ہو گئی کہ میں کوئی نہ کوئی تقریر کروں تو میری بے ربط باتوں کو میری گفتگو کو تھوڑی سی دیر برداشت کر لیجیے گا. میں 5-7 منٹ سے زیادہ شاید بات نہ کر سکوں. یہ بہت سے موضوعات ہیں. عرفان ہے کتاب مکنون. ہمارے تو ایک فقیر قسم کے لوگوں میں میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا شمار ہو اور کوشش کرتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. رشد و ہدایت کے لیے مرشد کی ایک ضرورت ہوتی ہے. پرائمری اسکول میں بھی میرا استاد ہی میرا مرشد تھا جس نے مجھے رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا. اب مرشد جتنا کامل ہوگا آپ کا رستہ اتنا آسان ہوگا اور کئی مرشد ملتے رہتے ہیں. مرشد بہت اس تصوف میں جو میٹا فزکس ہے میں جس کو میٹا فزکس کہتا ہوں کہ اس کے لیے دھرم کا ہونا ضروری ہے. دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو آپ کا یہودیت ہو عیسائیت ہو کوئی اور آپ خود کوئی مذہب بنا لیں اس کا ہونا ضروری ہے جس میں 3 چیزیں ہوں کہ جس میں ذات وحدانیت پہ آپ کا ایمان ہو اور ڈے آف جسٹس پہ آپ بلیو کرتے ہو اور عمل صالح کریں سوشل ویلفیئر کریں نیک کام کریں نیکیاں کریں. یہ کافی ہے. تصوف میں یا میٹا فزکس میں یہ چیزیں اگر اتنی بھی آپ میں ہے تو آپ کافی آگے بڑھا دیتی ہیں اگر آپ اس کے شوق رکھتے ہیں. تو جیسے کہ میں لاسٹ پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ عشق تک پہنچتے ہوئے درجات ہیں. پہلا انسانیت کا جس کو ہم انس کہتے ہیں پھر الفت ہے پھر محبت ہے پھر مودت ہے پھر اس کے بعد عشق ہے پھر جنون ہے پھر جذب ہے. تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ اس کے آرے ہیں. مرشد بھی 7 ہوتے ہیں. مرشد مسلوب ہوتا ہے جس کا سب کچھ پہلی سلب ہوتا ہے دنیا دار ہوتا ہے. اس سے کیا حاصل کریں گے وہ تو ہم سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے جس سے ہم مرشد مسلوب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مرشد محبوب ہوتا ہے جو روحانیت پہ گفتگو کرتا ہے بڑے اچھے اچھے خطبے دیتا ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے کتابیں لکھتا ہے لیکن معرفت سے محروم ہوتا ہے. پھر مرشد محبوب کے بعد مرشد منصوب ہے کہ جسے کوئی نہ کوئی مسند مل گئی سجاد خان جیسے کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب ہو گیا اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے لوگوں کو باتیں سنائی اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا اور وہاں پہ اس کے پاس ایک فیض استعارن ہوتا ہے کسی کو کچھ وہاں سے مل گیا یا اس سے جو صاحب حال جو دنیا سے جانے کے بعد بھی جن کی بقا ہوتی ہے ان سے کسی کو فیض مل گیا. پھر مرشد محبوب ہے جو شریعت پر قائم منزلیں طے کرتا ہے اور لوگوں کو منزلیں طے کرواتا ہے. پھر مرشد مطلوب ہے
مرشد مجذوب ہے جس کے عقل اور شعور انہیں جذب کر لیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کشف و کرامات ہوتی ہیں جو مرشد مجذوب ہوتا ہے. پھر مرشد مقروب ہے جو کرب میں رہتا ہے، مجرد ہے، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی آنکھیں نم رہتی ہیں، جو روتا ہے، جو ہر بات پہ اپنی آنکھوں میں نمی رکھتا ہے. لیکن مجھے جس کی ہمیشہ تلاش رہی ہے وہ مرشد مرغوب ہے کہ جو نایاب ہے، جو کامل و اکمل ہے، جو نہ تو کوئی دعا کرتا ہے اور نہ بد دعا کرتا ہے. وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ دے کر بھی نہیں بتاتا ہے کہ اس نے کسی کو کیا دے دیا ہے. وہ ربوبیت کا ادراک رکھتا ہے. اور رب کی سب سے بڑی صفت، اللہ تعالیٰ کی اس ذات اکبر کی بھی سب سے بڑی صفت ربوبیت یہ ہے کہ وہ پالتا ہے، کہ اس کے بغیر سانس کے لیے ہوا بخشتا ہے اور پیٹ کے لیے رزق دیتا ہے. اور رزق کی بہت سی قسمیں ہیں. تو جیسے اب یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا شخصیت اور کردار کا، تو ہم شخصیت پرست ہیں. شخصیت ہی تو کردار کو ڈٹرمنٹ کرتی ہے. کردار شخصیت کے بغیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کو یاد کرنا ہے تو کسی شخصیت کے کردار میں یاد کرنا ہے، ورنہ تو گفتگو ہو جائے گی تاریخ کی. شخصیت ایک اہمیت رکھتی ہے اگر وہ شخصیت ہو، لیکن اگر کوئی فردیت کہے کہ میں شخصیت ہوں تو وہ ممکن نہیں ہے. فردیت اور شخصیت میں بہت فرق ہے. آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ مردوں کا معاشرہ ہے، بابا تمام کتابیں پیغمبری مردوں پر ہی نازل ہوئی ہے. اللہ نے بھی اس کو اپنی بھوک دے کے، وہ بابا آدم کو مٹی سے بنا کے تو اپنی روح اندر ڈالی نا، اپنی بھوک ماری. وہ بھوک ہی ہے نا ہمارے اندر جو بول رہی ہے. اس کو کیا سزا دے گا؟ کو اپنے آپ کو بھی کسی نے کبھی سزا دی ہے؟ یہ نکل گئی تو اس کے پاس واپس چلی گئی، یہ مٹی پھر یہی مٹیوں پہ ڈھیر ہو کر رہ گئی. تو اس نے جو چیز تخلیق کی ہے وہ مادی تخلیق کی ہے. اس کے بعد عورت، یہ مجھے بڑا دلچسپ سوال ہوا تھا آج، اگر آپ مجھے بلاسفیمی سے بچائے تو ایک نے مجھ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے. میں نے اس پہ جو مراقبہ کیا تو میں نے کہا کہ کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جا ہی نہیں سکتی. اس نے کیا کرنا ہے وہ جا کر مردوں کے لیے تو بڑے ہیں. بابا وہ تمام عورتیں جن کے نیک اعمال ہے انہیں مرد بنا دیا جائے گا اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا. تو مرد بن کر جائیں گے، سارے موجے کریں گے، اور تو رہے گا. تو بات یہ ہے فریب آگہی کی کون سی منزل ہے ایسا کی، فریب آگہی کی کون سی منزل ہے ایسا کی کہ جو چہرہ ہنسی ہے وہ خدا معلوم ہوتا ہے. اور ہمیں تو کھنک ساغر کی آواز خدا معلوم ہوتی ہے. تمہاری ہر ادا مجھ کو دعا معلوم ہوتی ہے. تو دعا بھی مجسم ہوتی ہے. پھر بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو اس میں شعر لکھا، تیرا عشق مجھ کو فنا کر کے چھوڑے، میں خوش ہوں کہ میری بقا کر کے چھوڑے. میں دیوانی تیری ہوں بے شک یہ سچ ہے، مگر کیوں یہ ہستی مٹا کر کے چھوڑے. تو عشق کتابوں میں نہیں ہوتا، عشق عمل میں ہوتا ہے. اور عشق مجاز کے علاوہ آگے نہیں بڑھتا. آپ انسانوں سے محبت کریں، اور شادی شدہ ہے تو مرد سے اپنے خاوند سے محبت کرے، مرد ہے تو اپنی بیوی سے یا خاتون سے محبت کرے. دنیا میں مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا. اور یہ جو باہمی عشق ہے، جو محبت ہے، یہ جو الفت ہے، جو آدمی ان مرحلوں سے نہیں گزرتا